من یشاء۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے وارث بنائے۔ زمین سب اللہ کی ہے۔ یہود کا ارض فلسطین کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ زمین 3500 سال پہلے یہ ہمارے پاس تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے یعقوب علیہ السلام اور اس سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ زمین ہمارے پاس تھی، تو اس کے ہم وارث ہیں۔ اس ایک باطل قسم کے دعوے کو لے کر دنیا کا سارا کفر جو اسلام کے خلاف ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے یہود کو وہاں سے 2 دفعہ بالکل بے دخل کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہاں سے نکل کر یہ دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہاں پر اسلام کے آنے سے پہلے بھی عرب اقوام آباد تھے۔ تاریخ پڑھنے والا اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی عرب اقوام تھی، اور یہ وہی عرب اقوام ہیں جو وہاں کے باشندے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں یہ علاقہ ان کا ہے، اور وہ اسلام سے پہلے کے وہاں پر آباد، اور وہی آگے چل کر ان کی نسلیں مسلمان ہوئی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے چند سالوں بعد ان کو وہاں سے عیسائیوں نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر ان کو مار بھگایا، وہاں سے نکال دیا۔ وہاں سے یہ نکل کر مختلف جگہوں پہ آ بسے، حتیٰ کہ مدینے میں بھی جو آئے یہ مار کھا کر یہاں سے نکل کر مدینے آ کر آباد ہوئے۔ پھر مدینے سے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ یعنی اسلام کے آنے سے 400 سال پہلے سے تقریباً یہ وہاں سے نکالے جا چکے تھے، اور ان کو نکالنے والے عیسائی تھے، اور انہوں نے صرف وہاں پر بسنے والے یہودیوں کو مار بھگایا۔ باقی جو اقوام تھی یہ وہی آج جو لوگ آباد ہیں فلسطین کے، ان کے بڑے تھے مسلمان، وہ وہاں پر آباد تھے۔ ہزاروں سال پہلے ایک علاقہ بندہ چھوڑ چکا ہے، اس کو نکالا جا چکا ہے، وہاں پر باقی رہنے والے لوگ آباد ہیں، ان کا مذہب اسلام ہو چکا۔ اب ایک بندہ یہ سوچ لے کر آئے کہ یہ ہم پہلے یہاں پر آباد تھے، ہمارا نبی یہاں پر آیا، اس لیے یہ زمین ہماری ہے، یہ باطل دعویٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلمان مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلمان مانتے ہیں، یہ سارے انبیاء تو مسلمان مانتے ہیں، یہودی تو ان کو نہیں مانتے۔ یہودی اگر ان کو مانتے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دونوں نے پیشین گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، جبکہ یہ دونوں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں آپ کو آسان انداز میں اس کی مثال یوں سمجھاتا ہوں۔ آج اگر تمام اقوام اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ پاکستان کے اندر پہلے ہندو رہتے تھے، لہٰذا ہم یہاں پر دوبارہ ہندوؤں کو جگہ دیں گے، یہاں پر ایک دوبارہ ہندوستان بسائیں گے، تو آپ بتائیے کہ آپ کو 1947 کے اندر اپنا ملک اور خطہ لینے کے لیے جو قربانیاں دینا پڑی، اور اس سے پہلے جو دہائیاں 47 کے اندر تو آزادی ملی، لیکن اس سے پہلے جو دہائیوں کی مشقت اور تکالیف اور محنتیں ہیں، اس کے پیچھے شہادتیں ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آسان انداز میں سمجھے کہ ہندو کہیں کہ جی ہم 1947 سے پہلے یہاں آباد تھے، لہذا ہمیں دوبارہ یہاں پر رہنے دیا گیا۔ یہ ایسے ہے، ایک یہاں سے ہجرت کر چکا، دوسرے ملکوں میں آباد ہو چکا، اس کو جگہ مل چکی۔ یہ 1880 سے یہودیوں نے یہ پلاننگ شروع کی، اور آہستہ 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 3 مراحل کے اندر یہ تقریباً 1947 اور 48 تک یہ یہاں پر آ کر آباد ہوا۔ پھر یہاں کے عربوں کے ساتھ جو ظلم کیے گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کی زمینیں بیچی گئیں،
ان سے زمینیں زبردستی چھینی گئی، ان کے اوپر اتنے ٹیکس ڈالے گئے، جو ٹیکس نہ ادا کر سکتا اس کے بدلے میں اس کی زمین چھین لیتے، اور وہ زمینیں خرید کر یہودیوں کو دی گئی، اور اب عربوں سے ان کی فلسطین کی زمینوں کا اکثر حصہ یہودیوں کے پاس جا چکا، اور جو اس وقت سرکاری حصے تھے، علاقے تھے، خطے تھے، وہ بھی یہودیوں کو دیے گئے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ پشت پناہی کرنے والے کفار عیسائی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے فرانس، یہ تمام کے تمام کفار اس میں شریک ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ارض فلسطین ہماری۔ بھئی تم تو یہاں پر 1% بھی آباد نہیں تھے، تمہیں ایک سازش کے تحت یہاں پر لایا گیا، اور تقریباً ان کو یہاں پر داخل ہونے کے لیے، قدم رکھنے کے لیے 70 سال کی پلاننگ کی گئی۔ 70 سال 1948 کے اندر یہ یہاں پر داخل ہوئے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا کہ تم عربوں کی خون ریزی کرو، قتل کرو، مارو ان کو۔ اس وقت سے یہ عرب مسلمانوں کی خون ریزیاں کرتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے۔ ان میں بعض وطن پرست تنظیمیں اٹھیں جو غدار تھیں، جن کے معاملات ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو اپنے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل نے یعنی یہود نے اس قضیے کو کبھی کہا یہ عرب جنگ ہے، عرب اور یہود کا مسئلہ ہے، اور کبھی یہ نام دیا کہ یہ عربوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جو جنگ ہے یہ ایک علاقائی جنگ ہے، ایک ملک کے اندر بسنے والی 2 قوموں کا جھگڑا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے دنیا کا۔ یہ باتیں چند میں نے آپ کو صرف اس لیے کی ہیں کہ ہمارے بعض یہاں کے اسلام بیزار دانشور، جن کو اسلام سے مفت کی دشمنی ہے، ان لوگوں کے نظریات بھی کچھ ایسے ہیں کہ یار یہود کا حصہ ہے، بنی اسرائیل ٹھیک ہے، ان کا حق تھا، فلسطین ان کا قبلہ ہے، ان کا قبلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کا مذہب ختم کیا جا چکا ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ایک 10 روپے کا نوٹ جو بند ہو چکا ہے، 100 روپے کا نوٹ جو پچھلے زمانوں میں دہائیوں میں چلتا تھا بند ہو چکا، ایک بندہ کہے یار یہ 10 روپے بھی اس ملک میں پہلے چلتے رہے ہیں، لہٰذا اس 10 روپے کو بھی میں اس ملک کے اندر رائج کروں گا، اس سے میں سودا خریدوں گا۔ دوسرا بندہ اس کو کہے گا کہ یہ نوٹ بند ہو چکا ہے، ہمارے پاس جو نوٹ ہے وہ نیا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، تمہارے کو قبول نہیں کرتے۔ بھائی بیت المقدس ایک وقت یہود کا قبلہ تھا، لیکن وہ ختم کیا جا چکا، منسوخ ہو چکا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ مسلمانوں کو دے دیا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آیا تو یہ بالکل ملیا میٹ تھا۔ یہ غلط فہمی بھی اپنے ذہنوں سے دور کر لیں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہاں پر بلڈنگیں، عمارتیں نہیں تھیں، اس کو اس سے پہلے عیسائی گرا چکے تھے، ختم کر چکے تھے اس کو، اور یہ اس کی جو موجودہ تعمیر ہے یہ بنو امیہ کے دور کی تعمیر ہے۔ ہاں اس میں کچھ حصے اس کے شہید ہوئے ہیں، اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس کی جو شاندار قسم کی تعمیر کی گئی تھی وہ بنو امیہ کے دور میں کی گئی۔ یہ سلیمان بن عبد الملک اور یہ جو لوگ تھے ان کے دور میں بیت المقدس تعمیر ہوا، تو اس کے بعد یہ جتنی تعمیر اس کی ہوئی مسلمانوں نے کی، یہود نے جتنا کیا اس کو گرانے کی کوشش کی، عیسائیوں نے جتنا بھی کیا بیت المقدس کے ساتھ اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو گرانے کی کوشش کی۔ تو یہ زمین اللہ کی ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ زمین ہماری ہے، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کا وارث مسلمانوں کو بنایا، اسی لیے کہا ہے تم جہاں چاہو رہو، اور جہاں تم رہنا نہیں چاہتے وہاں کے کفار سے جزیہ لو، ان سے ٹیکس لو،
ہم کرایہ کھاتے ہیں. کرایہ کون کھاتا ہے؟ مالک مکان کھاتا ہے. جو کسی جگہ کا مالک ہوتا ہے وہ کرایہ لیتا ہے. یہ جزیہ کیا ہے؟ یہ ٹیکس ہے. اللہ نے ہمیں کہا ان سے ٹیکس لے کے تم کھاؤ. کیوں کہا؟ ہم مالک ہیں اس کے. پوری زمین ہماری ہے. یہی بات اقبال نے کہی تھی، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن کے، سارا جہاں ہمارا. ساری دنیا ہماری ہے. امریکہ کیا، چین کیا، برطانیہ کیا، یہ سب ہمارے ملک ہیں. اس کے اوپر یہ بدماش غالب ہے. انشاءاللہ العزیز جیسے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حالت میں دوبارہ لوٹنے کی توفیق دے گا نا، یہ سب علاقے ہمارے پاس آئے. اس کی سب سے بڑی دلیل، مہدی جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، نہ کوئی عیسائی بچے گا نہ کوئی یہودی بچے گا. یہ سب کے سب علاقے اسلام کے تابع ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں. اصل کے اندر یہ مسلمانوں کے لیے. اب ہمارا حق ہے، ہم اس کو چلائیں گے. دیکھیں حکومتیں بدلتی ہیں، فلانی پارٹی کی حکومت، فلانی پارٹی کی حکومت، فلانی کی حکومت. اب جس کی حکومت آتی ہے ملک وہ چلاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب پچھلی پارٹی جس کی حکومت ختم ہو چکی وہ کہے کہ جی ہم بھی یہاں کے وزیر اعظم رہے ہیں. وہ کہے کہ رہے ہیں، اب نہیں ہے. ایک وقت تھا اللہ نے ساری زمین یہود کو دی، انہوں نے فساد کیا. پھر اللہ نے ساری زمین عیسائیوں کو دی، انہوں نے فساد کیا. اس کے بعد اللہ نے تا قیامت زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دے دی. یہ تا قیامت زمین ہماری ہے. تم فلسطین کی بات کرتے ہو، سارا کچھ ہمارا ہے، کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. تم یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، یا ہمیں جزیہ ٹیکس دو، یا پھر انشاءاللہ العزیز اگر تم بدماشی پر اترتے ہو، اللہ کی بات بھی نہیں مانتے اور اللہ کی زمین پر بھی رہتے ہو، پھر انشاءاللہ ہم اللہ کی فوجیں، ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہیں ختم کریں گے. یہ ہے کچھ فلسطین کا قضیہ. میرے محترم بھائیو دوستو، اپنے اندر درد پیدا کریں، امت مسلمہ کا احساس پیدا کریں. اگر امت مسلمہ کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر لا الہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. بے حسی ہمارے اوپر بہت غالب آ چکی. مسلمان کے درد کو ہم محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم پرامن ہیں. ہم یہاں پر اچھا گھوم پھر رہے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، معصوم ننھے منھے بچوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہاں پر خواتین سے کیا ظلم کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر کس طرح شہروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا. اور مجھے افسوس ہے کہ کچھ ذہنیت کے لوگ وہ اس بات میں پڑے ہیں کہ حماس ہے کون. جی حماس کا اصل چہرہ یہ تو شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ان بحثوں کو چھیڑا جائے. یہ حماس کے تحت القسام بریگیڈ، ان کا ایک پورا ایک شعبہ الگ ہے جو جنگجو ہے. یہ سارا آپریشن اس کے سر پر ہے. اور القسام کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اکثر سلفی ہیں، اہل حدیث. آپ نے ان کی نماز پڑھتے ہوئے کی ویڈیو سنی دیکھی ہے؟ ان کے نماز پڑھنے کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. ان کے بیت المقدس میں اذان دینے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، اور مسجدوں کے اندر بھی اذان کی ویڈیوز آئی ہیں. ہم نے تو شیعوں کی طرح اذان نہیں سنی، ان کی سنیوں والی اذان دی گئی، نماز سنیوں والی پڑھی گئی، سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی گئی. یہ کون ہے جو لوگ یہ شرارتیں پھیلا رہے ہیں؟ ہوں گے ان میں سے شیعہ بھی، ہم نہیں کہتے کہ وہ سارے ہی ایسے ہوں گے ان میں سے، لیکن سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا. عین جنگ کا وقت ہو اور آپ آپس میں فرقہ واریت کو چھیڑ دو. یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے کہ امت مسلمہ جو ان کی پشت پناہی پر کھڑی ہو رہی ہے نا، ان کو کہہ دو یہ تو شیعہ ہیں. دلیل کیا ہے؟ وہ حماس والے ایران کا جس وقت وہ جرنیل قتل ہوا تھا قاسم، تو انہوں نے اس کی تعزیت کے لیے آئے تھے، جنازے کے لیے آئے تھے، اس کی تصاویر لگائی تھی. بھائی ہوا ہوگا، بعض دفعہ قوموں کی مجبوری ہوتی ہے، بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، رکھ رکھا ایک دوسرے کے ساتھ بظاہری طور پر ملا جاتا ہے، غلط ہے. یہ
غلط ہے ایسے لوگوں سے ملنا، لیکن آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے لیے۔ اس موقع پر اس طرح کی پوسٹیں مت شیئر کریں آگے کہ یہ تو فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، انہوں نے یہ کیا۔ اس ٹائم ان کی لڑائی خالصتاً یہود کے ساتھ ہے، اور یہ بہت ہی عظیم ترین جہاد ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اور اللہ ہم زندگی کے اندر جہاد کا نام سنا ہے لیکن جہاد کے لیے نہ تیاری کی اور نہ کوئی درد اس کے لیے رکھا، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہمارے لیے رستے ہموار کر ہم اس یہود کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ شریک ہو۔ یہی ہماری زندگی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان اللہ نے دی اس لیے تھی، اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ اگر ہم اس کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کہتے تم نکلو ہلکے ہو کہ بھاری ہو، انفرادی طور پر یا جماعتوں کی صورت میں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں جہاد کے لیے۔ آپ تو اتنے بزرگ ہو چکے ہیں۔ کہا کہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے، یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا۔ بچوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر اس گھوڑے پر بٹھا دو، خود طاقت نہیں ہے، بزرگ ہیں، نکلے۔ اللہ کے بندو تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو کہ جنہوں نے آخری دم پر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اور آج جہاد کا نام تو دور کی بات ہے، ہمارے بچوں کو پتہ تک بھی نہیں کہ اسلحہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی یہود کے سکول کی، یہودی اپنے سکول کے چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 12 سال 13 سال کا بچہ پوری گنوں کو، اسلحے کو کھولتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو دوبارہ بند کرتا ہے، ان کی نشانہ بازی، ان کی گھوڑ سواری۔ آپ نے دیکھا ان مجاہدین نے ان کے گھوڑے پکڑے ہیں، اور ان کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ دنیا کے عمدہ نسل کے گھوڑے۔ ہم نے گھوڑا پالنا چھوڑ دیا، کیوں؟ ہمیں جہاد سے تعلق ہی نہیں، ہم صرف چمکتی دمکتی گاڑیاں لینے کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جہاد کی نیت سے گھوڑا پالتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ہے۔ جو گھوڑا کھائے گا، جو پیے گا، جو لید کرے گا، وہ جو صفائی کرے گا، ہر چیز پر اجر۔ بخاری میں حدیث گزری ہے۔ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قانونی طور پر لائسنس کے ساتھ اپنے پاس اسلحہ رکھا؟ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ ہمیں اسلحے سے ڈرایا گیا، دور کیا گیا، جبکہ ایک یہودی کہتا ہے ہم نے اسلحے کی ٹریننگ اور یہ تیاری اور اپنا سب کچھ اسلحے پر اس وجہ سے لگایا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی تاریخ پڑھی تھی، وہ جب فوت ہوا تھا نا تو اس کے گھر پہ جو ستو تھے وہ ہمارے ایک یہودی سے قرض دیے ہوئے تھے، اور اس کے گھر پہ اس وقت اپنی 11 تلواریں لٹک رہی تھی۔ اسلحہ اپنا تھا، کھانا پینا اپنا نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلحے بنائے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں، یہ اس کی تو سوچ ہے، لیکن اس نبی کے امتی آج آپ کو جہاد کرنا پڑے، اعلان کیا جائے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، آپ کیا گھر سے لے کے نکلیں گے؟ سبزی کاٹنے والی چھری، پھل کاٹنے والے چاقو لے کر نکلیں گے؟ آپ کیا لے کر نکلیں گے؟ آپ میں سے جس کو اللہ نے دے رکھا ہے نا، وہ جہاد کی نیت سے، فساد کی نیت سے نہیں، قانونی طور پر اسلحے کے ساتھ، اپنے لائسنس کے ساتھ اپنے گھروں پہ اسلحہ رکھیے، اور اپنے بچوں کو بتائیے ان کی پہنچ سے دور اس کو محفوظ لاک میں رکھیے۔ یہ اسلحہ مسلمان سے لڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ کفار سے لڑنے کے لیے ہے، اور اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دلوائیں۔ آج تیراکی، گھوڑ سواری، نشانہ بازی، یہ مسلمانوں کے کھیل تھے۔ آج مسلمانوں کا کھیل کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ، بیکار۔ اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے، بیلیئرڈ، سنوکر، کلب گیمیں، اور مسلمانوں کو دیکھیے پب جی اور ٹک ٹاک، اور ان چیزوں پر مسلمانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یہودی آج بھی اپنی اصل پر کھڑا ہے۔
ایک ایک یہودی کو پوری تعلیم دی جاتی ہے کہ جنگی حالات سے کیسے نپٹا جاتا ہے، کسی کو ابتدائی طبی امداد کیسے دی جاتی ہے، حادثہ ہو جائے، جسم زخمی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے، آپ میں سے کس کو پتا ہے؟ ان کو کراٹے سکھائے جاتے ہیں، ان کو بدنی وہ الگ بات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مسلمان کا ایک ایسا روب رکھا ہے کہ جب وہ ہمارے مجاہدین کے سامنے آتے ہیں تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ایمان لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس میں سے کیا سکھایا؟ آج آپ کو غزوہ ہند کرنا پڑ جائے، میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی لڑ سکے گا۔ ہماری قوم یہ نہیں آگے جا سکے گی جس طریقے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے خلاف اپنی قوت کو تیار رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، طاقت نشانے بازی ہے، طاقت نشانے بازی ہے، طاقت نشانے بازی ہے۔ اپنے نشانے سیدھے کرو۔ کس کو نشانے کا پتہ اور کس کو پتہ؟ اس لیے تیاری رکھیے۔ پلاٹ خریدنا، پراپرٹیاں بنانا یہ مسلمان کا شوق نہیں ہے۔ مسلمان کی اصل شوق ہے اسلام کو بلند کرنے کے لیے فکر لینا، اس کے لیے کوشش کرنا، اپنا مال اس طرف لگائیے، یہ اصل جگہ ہے، اپنی انویسٹمنٹ ادھر کیجئے، یہ بڑی محفوظ انویسٹمنٹ ہے بہت۔ اس کے اندر اس میں 70 تو عام ہے، ایک پراپرٹی آپ کی 70 گنا تو جھٹ میں جائے گی۔ وَيُضَاعِفُهَا لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے اللہ چاہے اس کو لاکھوں سے ضرب دے دے۔ اس لیے اس طرف توجہ دیجئے، کوشش کیجئے، اپنے طور پر اس نیت سے کچھ نہ کچھ کیجئے کہ آپ جہاد کی نیت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی کے اندر سرخرو کر دے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔